الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمانی تھی۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ آدمی کا ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کے گھر میں آ جانا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی مرد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی مسجد میں آئے جہاں پر 5 وقتی نماز جو ہے باجماعت ہوتی ہو۔ لیکن یہاں پر جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہاں پر جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ وہیں پڑھے گا، اگر جمعہ نہیں ہوتا تو شریعت اس کو دوسری جگہ پر جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت دیتی ہے، وہاں پر جا کے جو ہے یہ اپنا جمعہ وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے طبرانی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ جو ہے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان جو ہے 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان و زمین کے درمیانی وسعت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن ماجہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اعتکاف کرتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے تمام وہ نیکی لکھی جاتی ہیں جو وہ پہلے جو ہے کام کرتا رہا تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے 2 چیزوں کا بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ انسان جب اعتکاف پر بیٹھتا ہے تو تمام قسم کے گناہوں سے جو ہے بچنے والا ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ جو کام حالت اعتکاف سے پہلے کرتا تھا، کسی مریض کی عیادت کرتا تھا اور اسی طرح کسی کے جنازے میں شریک ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کریں گے جب یہ بندہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ازواجات مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کریں گے، کیوں کریں گے؟ تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو جائے۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے حجرے سے چہرے کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ مجھے لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو جائے، لیکن اس میں نہیں ملی۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا کہ یہ رات حاصل ہو جائے، اس میں بھی ہمیں یہ رات نہیں ملی۔ اب ایک فرشتے نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان میں جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات مل سکتی ہے۔ تو ہمارا اعتکاف پر بیٹھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو جائے، ہم اس رات کو ضائع کرنے والے نہ بنیں تاکہ ہمارا وہ مقصد جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پائے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے لیلۃ القدر کی رات اگر کسی بندے کو ملے تو یہ دعا جو ہے اللہ رب العزت سے کرے۔ معتکفین کے لیے چند ہدایتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ 20 رمضان المبارک کی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ وہ روزہ جو ہے مسجد میں ہی آ کر کھولیں۔ اسی طرح 10 دن کا جو اعتکاف مسنونہ ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔
روزہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نفلی اعتکاف کرتا ہے، رمضان المبارک کے آخری 3 دن کا کر لیتا ہے، یا کوئی 1 دن کا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاتا ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھے گا تب بھی اس کا اعتکاف درست ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف مسنونہ کے لیے روزہ ضروری ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو اعتکاف پر نہ بیٹھنے دیا جائے، کم از کم آدمی جو ہے باریش ہو وہ آ کر اعتکاف پر بیٹھے۔ اسی طرح فضول گفتگو سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، کہ مساجد کے اندر جماعتیں لگا کر بیٹھ جانا، حلقے بنا کر بیٹھ جانا، وہاں پر باتیں کرنا، یہ اعتکاف کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو ارد گرد کے لوگ بھی مسجدوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو یہ معتکفین حضرات بھی ان کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گپے ہانکتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ان کے اعتکاف کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان تمام مہلک بیماریوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ہر روز کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس قرآن میں ہمیں کس چیز کا میسج دیا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے قرآن مجید بھی سیکھ لے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اس کے پاس موقع ہے، قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لے تاکہ نماز کے اندر جو ہے بآسانی اور صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھ سکے۔ صلاۃ التسبیح کا جو ہے عمل جاری رکھے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، اور اسی طرح چھوٹے بڑے، سہون عمدن، یہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کرے ہر روز جو ہے اعتکاف کی حالت میں صلاۃ التسبیح کی پابندی رکھے۔ اسی طرح تسبیحات کرے، استغفار کی کثرت رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو ویسے امتی ہیں، ہم گناہ گار بھی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ جو ہے استغفار کرنا چاہیے۔ درود شریف کی تسبیح بھی جو ہے ہمارے معمول کے اندر ہو، اور اسی طرح جو ہے ہر روز 24 گھنٹوں میں کوئی ایک وقت ایسا مقرر کریں جس کے اندر جو ہے اپنے لیے یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں جو ہیں منوائی جائیں، اللہ رب العزت سے جو ہے اپنے معاملات کو حل کروایا جائے۔ کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اگر ہم نے وہاں پر بیٹھ کر بھی اپنے رب کو راضی نہ کیا تو ہمارے 10 دن بیٹھنے کا جو ہمارے 10 دن بیٹھنے کا مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔